اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه یوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحج القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب میری نگاہوں کو ایسا دکھائی دے، یا رب میری نگاہوں کو ایسا دکھائی دے، اٹھے نظر جدھر تو مدینہ دکھائی دے، اور میری نمازیں عشق ادا ہوں تو اس طرح، میری نمازیں عشق ادا ہوں تو اس طرح، سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی دے، سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک آواز ہو کر مدینے کی جانب لو لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس آقا انعامدار مدنی تائیدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار، یعنی شفیع روز شمار رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق کائنات اپنے مقدس کلام پاک میں، اپنے معتبر کلام پاک میں، اپنے مقدس اور مطہر کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ حضرات، قرآن عظیم نے ارشاد فرما دیا کہ نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً مسلمانوں ہم بے حیائی سے باز رہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً مسلمانوں ہم برائیوں سے باز رہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے تمام تر وہ ناجائز کام جن کے کرنے سے ہمارا اور آپ کا خسارہ ہے، ان تمام تر کاموں سے ہم انشاءاللہ باز رہیں گے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نمازوں کی پابندیاں کریں گے، تو دنیاوی تمام تر لغو و لعب سے ہم بچتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ایک اہم الفریضہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نماز دنیا کا ایک ایسا اہم اور ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے جس رکن کو ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان مقرب بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات، یہ نماز ایک ایسا اہم الفریضہ ہے جس نماز کو ادا کرنے کے بعد انسان
دنیاوی تمام تر لہو و لعب سے باز ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز کو پڑھا گویا کہ اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے میری آنکھوں کو تکلیف پہنچایا۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اسلامی قوانین و ضوابط کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز کو ادا کیا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا۔ جس نے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچایا۔ ہمیں آپ یہ بتائیں، وہ ہمارا پیارا نبی جب اس دنیا میں تشریف لایا، پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا، خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، یا ربی حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ میرا نبی پوری زندگی اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور عبادت کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یعنی ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی تہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ نبی جو ہماری بخشش کی ہمیشہ دعائیں کرتا رہا، اس نبی کی آنکھوں کو اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوگی اگر ہم اس نبی کی آنکھوں کو ہم بجائے ٹھنڈک پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ذرا آپ سوچیں کہ میرا نبی جو ماں کی گود سے لے کر کے پوری زندگی ہماری بخشش کی دعائیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جب قبر میں آپ کو اتارا گیا، قبر میں اتارتے ہی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کسی تمام تر صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کے پاس اپنے کان لے جاتے ہیں، اور کان لے جانے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز کو سماعت کرتے ہیں تو آپ کی زبان اقدس سے یہ جاری رہتا ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یقیناً مسلمانوں، میرا نبی ماں کی گود سے لے کر کے یعنی جس وقت دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد قبر میں جانے تک ہماری بخشش کی دعائیں کرتا رہا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو نبی ہماری بخشش کی دعائیں پوری زندگی کرتا رہا، اگر اس نبی کی آنکھوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً مسلمانوں اس سے میرا نبی بھی ناراض ہوگا، میرا خدا بھی ناراض ہوگا یقیناً مسلمانوں۔ اور اگر نبی ناراض ہوئے، میرا خدا ناراض ہوا، تو اگر خدا ناراض ہوا تو یقیناً ہم اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کر لیں گے۔ ہماری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یعنی نہ جو ہے دنیا میں ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سکون مل سکے، اور نہ ہی میدان محشر میں ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ ہوگی
میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہ نور، جو شخص فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے چہرے سے نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ پریکٹس کے طور پر ایک دن آئے مسجد، آنے کے بعد نماز پڑھ کر کے آپ یہاں وضو فرمائیں، وضو فرمانے کے بعد نماز پڑھ کے آپ گھر جائیں۔ راستے میں یا آپ کے گھر پہ جو لوگ سو کر کے اٹھیں ان سے آپ ملاقات کریں، ذرا ان کے چہرے پر نظر ڈالیں، اس کے بعد میں آئینہ اٹھائیں، ذرا اپنے چہرے کو دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد آپ کو خود فرق معلوم ہو جائے گا کہ میرے چہرے پر کتنی نورانیت ہے، اور جس نے نماز فجر ترک کیا ہے اس کے چہرے پر دیکھیے کس طریقے سے منحوسیت طاری رہتی ہے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکتی، جو شخص ظہر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہم بزنس کرتے ہیں، آج ہم نوکریاں کرتے ہیں، بڑی سی بڑی جاب کرتے ہیں، 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار کی جاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھے بزنس کرتے ہیں، اچھا سا اچھا پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں، لیکن ہمارا بزنس اچھے سے نہیں چلتا، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھوکوں مرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اندازہ لگایا ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارا گھر کیوں اتنا زیادہ ہمارے گھر میں کیوں اس طریقے سے جو ہے ہمارے گھر میں کیوں برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکتی، جو شخص ظہر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، یہ زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو گیا، اور جو فرمایا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مستقبل میں آپ نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ظہر کی نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے نماز ظہر کو قضا کر دیا اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا گیا۔ جس نے نماز ظہر کو قضا کیا گویا کہ اس کے رزق سے برکت ختم ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ہمارے گھر میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ہم بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی اس چیز پر غور کیا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کا حل کیا نکالتے ہیں کہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اور بے نمازی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے کہتے ہیں، بابا جی، مولوی صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں پیسہ بہت کماتا ہوں لیکن ایک طرف سے پیسہ آتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی تعویذ بنا کر کے مجھے دے دیجئے، کوئی ایسا گنڈا بنا کر کے مجھے دے دیجئے جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت ہونے لگی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ 2 4 10 20 ہزار روپیہ لے کر کے کہا ایسا ہے کہ آپ کے رزق کی برکت کے لیے
کتنا خرچ آئے گا، آپ کو دینا پڑے گا۔ اے میرے عزیزو، وہاں جا کر کے ہم وہ جتنا مانگتے ہیں، ہم منہ مانگا ان کو پیسہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں تعویذ بنوا کر کے لے آتے ہیں۔ وہ خود بے نمازی پیر ہوتے ہیں، وہ خود بے نمازی بابا ہوتے ہیں، وہ خود بے نمازی مولوی ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو ترک کیا اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، جن لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا گیا۔ وہ بے نمازی پیر جنہوں نے آپ کو تعویذ بنا کر کے دیا ہے، ان کے گھر میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو تعویذ بنا کر کے دے دیے، آپ کا فائدہ کہاں سے ہوگا؟ ذرا ہمیں یہ بتائیں۔ اے میرے عزیزو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان بے نمازی پیروں سے، ان بے نمازی باباؤں سے، ان بے نمازی مولویوں سے بالکل دور رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکتی، جو شخص ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آگے میرے آقا علیہ السلام نماز عصر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوتی، جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کے جسم سے طاقت یعنی قوت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم دنیاوی تمام تر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ نہ جانے کون کون سی بیماری ہمارے جسم کے اندر لاحق ہے، ہمارے جسم کے اندر نہ جانے کون کون سی بیماری ہے، اور ہم ان بیماریوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹروں کو روپیے دی آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوتی، جو شخص عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے جسم سے قوت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں، اگر ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہوگی، ہمارے جسم میں قوت نہیں ہوگی، تو آٹومیٹک بیماریاں ہمارے جسم کے اندر آئیں گے ہی نہیں آئیں گی؟ آئیں گی۔ تو یقیناً مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندیاں کریں، اور اگر ہم نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی، ہمارے جسم میں طاقت بھی آئے گی، اور ہم دنیاوی تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یقیناً وقت ہو چکا ہے، اور آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن میں نماز مغرب، نماز عشاء کے حوالے سے انشاءاللہ بالتفصیل گفتگو کروں گا۔ استغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین والمؤمنات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔